چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ جو اصول فقہ کا کورس ہے تو یہ کسی قدر جو ہے وہ ایڈوانس لیول کا ہے، اس اعتبار سے کہ ہم اس میں جو اصول فقہ کے پرائمری سورسز ہیں یعنی امہات الکتب ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ پری کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ بہرحال مجھے تو یہی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اصول فقہ پڑھا ہے، کم از کم اصول فقہ سے آپ نے گو تھرو کیا ہے، یا اصول فقہ کے جو بنیادی موضوعات ہیں، جو میجر ٹاپکس ہیں، وہ آپ کے نالج میں ہیں، وہ آپ کے علم میں ہیں۔ ویسے اصول فقہ پہ اگر آپ نے درائی کرنی ہو تو میرے چینل پہ ایک ابتدائی لیول کا بھی کورس پڑا ہے، یعنی بیسک لیول کا، جو کہ میں نے الحکمہ انسٹیٹیوٹ میں کروایا تھا۔ پھر کسی قدر آپ کہہ لیں کہ اس سے تھوڑا سا تفصیلی انٹرمیڈیٹ لیول کا بھی پڑا ہوا ہے جو مرکز النور میں کروایا تھا۔ تو اگر آپ نے ریویژن کرنی ہو تو اس سے گو تھرو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس کتاب سے شروع کر رہے ہیں وہ امام شافعی کی کتاب الرسالہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، کہا کیا جاتا ہے، مطلب تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ سب سے پہلے جن کو اصول فقہ کی کمپائلیشن کا شرف حاصل ہوا وہ امام شافعی رحمہ اللہ تھے۔ یعنی اس سے پہلے اصول فقہ کا علم تو موجود تھا، استدلال کے جو مناہج تھے فقہا کے ہاں معروف تھے، یا فقہا جو ہے وہ ان اسالیب سے واقف تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کتابی صورت میں لے کے آنا، اس کو مدون کرنا، اس کی نوک پلک سنوارنا، اس کو ایک علم کی صورت دینا، تو یہ بہرحال صحرا جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ یعنی اصول فقہ پہ یہ سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے تقریباً اپنی عمر کے اواخر میں جا کے جو ہے وہ یہ کتاب لکھی ہے، یعنی الرسالہ۔ اور امام شافعی کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا ہے، 150 سے 204 ہے، تو آپ کہہ لیں کہ کوئی 200 کے لگ بھگ جو ہے یہ کتاب جا کے لکھی گئی۔ تو امام شافعی نے اس کتاب میں کچھ مباحث کو اجاگر کیا، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی نے اصول فقہ کے بنیادی موضوعات کو متعین کر دیا اپنی اس کتاب میں۔ بعد میں آنے والوں نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ حواشی چڑھائیں، جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ فلاسفی سب کی سب جو ہے وہ افلاطون اس کی حدود طے کر گیا تھا۔ بعد میں آنے والوں کا کام آج تک صرف اتنا ہی ہے کہ انہوں نے افلاطون کے فلسفے کے اوپر فٹ نوٹس لگائے۔ امام شافعی بھی بہرحال مطلب بہت ایک کریٹو مائنڈ ہے، بہت ایک آپ کہہ لیں کہ جی تخلیقی ذہن ہے۔ امام شافعی نے اصول فقہ کے جن مباحث کو متعین کر دیا، بعد میں آنے والوں نے بہت کم اس میں کوئی اضافہ کیا۔ اس کی تفصیلات، اس کی شرح و بسط، اس کے حواشی، اس سے اتفاق اور اختلاف وہ سب تو ہوتا رہا۔ امام شافعی کی جو کتاب الرسالہ ہے، یہ اصول فقہ میں بھی بنیادی موضوع تو اس کا اصول فقہ ہے، لیکن اصول حدیث کے مباحث میں اس میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اصول تفسیر تو خیر اصول فقہ سے ریلیٹڈ علمی ہے، تو اصول تفسیر کے بھی کسی قدر مباحث آپ کو الرسالہ میں مل جاتے ہیں۔ خیر امام شافعی نے تو اس کا نام الرسالہ نہیں لکھا، الرسالہ تو کہتے ہیں میسج یا پیغام کو۔ تو امام شافعی نے کسی کی جو ہے وہ طرف ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنے جو ہے
وہ استدلال کو واضح کیا تھا، تو بعد میں اسی چیز میں وہ نکھار لے کے آئے اور وہ ایک کتابی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی۔ امام شافعی نے جس دور میں رسالہ لکھی، اب ظاہری بات ہے کوئی خلا تو ہے نہیں، بہت سے فریق ہیں۔ امام شافعی کا تعلق جو ہے وہ اہل العصر کے اسکول آف تھاٹ سے ہے، یعنی جو عصری اسکول آف تھاٹ کہلاتا تھا، جس کے بانی جو ہے وہ امام مالک سمجھے جاتے تھے اور اس کی نسبت حجاز کی طرف کی جاتی تھی۔ امام مالک سے بہت استفادہ کیا امام شافعی نے، پھر امام شافعی سے امام احمد بن حنبل نے، تو یہ تینوں ائمہ جنہیں ہم ائمہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں، یہ عصری اسکول آف تھاٹ سے یا حجازی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق تھا، یعنی جس کا مرکز حجاز تھا، مدینہ تھا۔ دوسری طرف جو ہے وہ اہل عراق کا یا خاص طور پہ کوفہ کا اسکول آف تھاٹ تھا، جو اہل الرائے کہلاتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ یہ دو بڑے تو فقہی مکاتب فکر جو اہل سنت میں یا اہل سنت والجماعت میں سے تھے، اس کے علاوہ کچھ بدعی فرقوں میں سے بھی بہت سے لوگ تھے، بہت سے جو ہے وہ فرقوں کا ظہور ہو چکا تھا، جن میں معتزلہ تھے، ان میں خوارج بھی تھے اور ان کے اپنے اپنے نظریات تھے۔ امام شافعی جب گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کچھ سوالات جو ہے وہ پس منظر میں موجود ہیں، جن سوالات کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ اپنی فکر یا اپنے نظام استدلال یعنی سسٹم تھاٹ جو ہے کہ آپ نے قرآن و سنت سے یا کتاب و سنت سے شریعہ رولنگز کو کیسے آپ نے ڈرائیو کرنا ہے، اس کا جو پورا سسٹم تھاٹ ہے، اس کو امام شافعی جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں اس پورے ماحول میں کہ جہاں مختلف ڈسکشنز موجود ہیں، مختلف افکار و نظریات ہیں، لوگ اپنی اپنی تھاٹس، اپنی اپنی سوچیں، اپنی اپنی فکریں عام کر رہے ہیں اور اس پہ اصرار بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے امام شافعی کا جو انداز ہمیں ملتا ہے یا رسالہ میں، یہ بعینی ہی اس سے ملتا جلتا ہے جو ہمیں افلاطون کے ہاں ملتا ہے۔ افلاطون کی جو ڈائلاگز ہیں کہ وہ اپنے فریق کے جو مخاطب ہوتا ہے یا مخالف ہے اس سے وہ ڈائلاگ کرتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی بھی گویا انہوں نے فرض کیا ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ شخصیت انہوں نے فرض کی ہے، لیکن وہ افکار رکھنے والے جن افکار کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ان کی سوسائٹی میں موجود ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ذہن کا کوئی تخیل ہے امام شافعی کا، ایسا نہیں ہے۔ تو امام شافعی جو ہے وہ ایک فرضی شخص سے ڈائلاگ کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں، اور وہ امام شافعی سے سوال پوچھتا ہے، امام شافعی اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے مکالماتی انداز میں یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ بھی امام شافعی کو ایک ایج حاصل ہے، یہ اس کتاب کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کتاب کے جو الرسالہ جو ہے، یہ شیخ احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ جو معروف اس کا طبع ہے وہ وہی ہے، شیخ احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ۔ اس میں امام شافعی نے جو بڑی بحثیں کی ہیں ان میں ایک تو بیان، باب کیفیت البیان، یہ جو قرآن مجید نے کہا نا ثم ان علینا بیان، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہمارے ذمہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یعنی ایک تو ہمارے ذمہ ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآن، ہم قرآن کو جمع کر دیں اور آپ کو پڑھوا دیں قرآن کی حفاظت، یعنی ایک تو قرآن کے الفاظ ہیں جن کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی ذمہ داری لی ہے وہ بیان کی ذمہ داری لی ہے۔ امام شافعی میں بڑی گہرائی ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں صرف لفظ قرآن کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، بلکہ قرآنی الفاظ کے جو معنی ہیں، جو بیان ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذمہ داری لی ہے، یعنی قرآن کا لفظ اور قرآن کا معنی، صرف لفظ تو کچھ بھی نہیں ہے، ساتھ میں معنی بھی ہے۔ جس طرح اللہ نے لفظ کی حفاظت کی ہے قرآن مجید کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو
تو ثم ان علینا بیان، تو اب امام شافی پھر بیان کرتے ہیں کہ بھائی بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کس طرح سے کھولا ہے، قرآن کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کھولا ہے، خود قرآن مجید میں ہمیں اس کے کیا کیا اسالیب ملتے ہیں بیان کے، بیان کیا ہے۔ تو باب البیان الاول، باب البیان الثانی، باب البیان الثالث، باب البیان الرابع، باب البیان الخامس، بیان کی 5 قسمیں۔ پھر بیان اصول فقہ میں بہت معروف ہوا، بقاعدہ اس پہ بہت کچھ لکھا گیا کہ قرآن اپنے معنی پہ کس طرح دلالت کرتا ہے۔ قرآن جو ہے یا قرآن کا جو لفظ ہے وہ اپنے معنی کی طرف کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، یعنی ورڈ اور میننگ کا بہرحال آپس کا تعلق تو ہے، تو لفظ اپنے معنی کی طرف کیسے کیسے جو ہے وہ اپنے مخاطب کی رہنمائی کرتا ہے، اس چیز کو امام شافی نے کھولا۔ ٹھیک ہے، ایک قرآن کا لفظ ہے اور ایک قرآن کے معنی ہے، تو لفظ اپنے معنی پہ کیسے کیسے دلالت کرتا ہے، یہی اصول فقہ کا موضوع ہے۔ لیکن بہرحال ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے، چونکہ یہ اب کتاب تو لمبی چوڑی ہے اور ہم نے کافی ساری امہات الکتب میں سے کچھ سلیکٹڈ ٹیکسٹ جو ہے وہ ہم نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو رسالہ میں بھی ہم کچھ سلیکٹڈ ٹیکسٹ کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جس باب کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ باب ہے کہ باب ما نزل آمن دلت السنت خاصتا علی انہ یراد به الخاص۔ ٹھیک ہے، اس کا ہم جو ہے وہ مطالعہ کریں گے سب سے پہلے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں موضوعات، اگر آپ الرسالہ کے دیکھنے چاہیں، بیان کے بعد سنت کا اور خبر واحد کا موضوع بہت شد و مت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، خبر واحد کی حجیت کا موضوع ہمیں ملتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے دین کے اندر، ناسخ و منسوخ، اس کے اوپر امام شافی نے جو ہے وہ بحث کی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اس کے بڑے موضوعات ہیں، اگر آپ خیر جزء ثانی میں تو خبر واحد ہے، پھر جزء ثالث میں جو بڑے موضوعات ہیں ان میں اجماع ہے، قیاس کی بحث ہے، اجتہاد کی بحث ہے، استحسان کی بحث ہے، اور باب الاختلاف، یعنی فقہا میں جو اختلاف ہو جاتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، قول صحابی اس کی بحث ہے، اور اجماع اور قیاس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ ہو گیا نا، اجماع ہو گئی، قیاس کی بحث ہو گئی، جسے ہم ثانوی مصادر کہتے ہیں، سیکنڈری سورسز، باب الاجماع، باب القیاس، ٹھیک ہے، اجتہاد، استحسان، ٹھیک ہے، اختلاف علماء، قول صحابی، ٹھیک ہے، یہ تو سیکنڈری سورسز ہو گئے۔ پرائمری سورسز میں کتاب و سنت ہے، وہ بھی آ گئے۔ پھر کتاب و سنت سے استدلال، جو ہم نے دلالت کی قسمیں پڑھی ہیں اصول فقہ کے اندر، تو وہ بحث امام شافی کے یہاں تفصیل سے ہمیں ملتی ہے۔ تو گویا جو بنیادی مباحث ہیں کہ کتاب و سنت سے استدلال کیسے کیا جائے گا، قواعد لغویہ عربیہ کی جو بحث ہے، ایک تو امام شافی نے اس کو کھولا، اور دوسرا جو ہے وہ مصادر کی بحث کو کھولا۔ تو اصول فقہ میں ہم نے کہا تھا کہ بنیادی طور پہ 4 مباحث ہوتے ہیں۔ ایک مباحث حکم، وہ ہمیں امام شافی کے یہاں اس طرح سے نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ مصادر شریعت کی بحث امام شافی کے یہاں ملتی ہے، پرائمری سورسز اور ثانوی سورسز، اور قواعد لغویہ عربیہ، یعنی کتاب کا آغاز ہی کیفیت البیان سے ہو رہا ہے، اور پھر اجتہاد کی بحث وہ بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ خیر بارہ، ابھی ہم نے امام شافی کی کتاب میں سے جن چیزوں کا مطالعہ کرنا ہے ان میں سے ایک یہ باب ہے، باب ما نزل آمن،
اس چیز کا بیان کہ ایک چیز قرآن مجید میں تو عام نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عام خاص جو دلالت وضعی کی باعث تھی اس کو ذہن میں لیا۔ قرآن مجید میں تو ایک چیز عام نازل ہوئی، دلت السنت خاصتا علی انہ یراد بہ الخاص، لیکن سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس سے مراد خاص ہے، سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، خاص ہے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ عام ہے لیکن وہ اپنے عمومی معنی میں نہیں ہے، سنت نے یہ بتا دیا کہ وہ عام معنی میں مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اس کا خاص معنی ہے۔ غامدی صاحب یا ان کے حلقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الرسالہ کا بہت نام لیتے ہیں، بعض لوگوں کے ساتھ تو میری بھی ملاقات ہوئی کہ ہم نے 2 مرتبہ رسالہ پڑھی ہے اور لفظ لفظ پڑھی ہے، معلوم نہیں کیا پڑھا انہوں نے، اس پڑھنے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سب سے بڑے معید جو ہے وہ امام شافعی ہیں، حالانکہ ان کے سب سے بڑے رد کرنے والے امام شافعی ہیں اگر رسالہ کو سمجھ کے پڑھنا چاہیں، کہ جیسے اپنے دور کے جو غامدی فکر تھی امام شافعی اس کا رد کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب تو میزان میں یہ بات کہتے ہیں کہ جی قرآن سے باہر کوئی وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، قرآن سے باہر وہ قرآن کے عام کو خاص نہیں کر سکتی، یہ ان کی کیٹیگریکل سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کو ان کے مبادی تدبر قرآن میں مل جائے گی، اس کے چوتھے اصول میں جو میزان اور فرقان کے نام سے ہے، کہ قرآن سے باہر کوئی وحی جلی یا وحی خفی قرآن کے عام کو خاص نہیں کر سکتی، یعنی سنت یعنی حدیث قرآن کے عام کو خاص نہیں کر سکتی، قرآن کے عام کو قرآن ہی خاص کرے گا، یہ ان کا بنیادی مقدمہ ہے۔ اور امام شافعی تو پورا باب باندھ رہے ہیں اس بات پہ کہ قرآن کے عام کو صرف قرآن خاص نہیں کر سکتا بلکہ سنت بھی خاص کر سکتی ہے، یعنی قرآن کے عام کو آپ ایکسٹرنل سورسز سے خاص کر سکتے ہیں۔ اصل میں غامدی صاحب کی پورا جو مکتب فرائی بلکہ کہنا چاہیے، ان کا جو بنیادی نقطہ نظر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن فہمی قرآن سے شروع ہوگی قرآن پہ ختم ہو جائے گی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن فہمی جو ہے وہ قرآن سے شروع ہوگی اور قرآن پہ ختم ہو جائے گی، نہیں، قرآن فہمی نو ڈاؤٹ قرآن سے بھی ہوگی، لیکن قرآن فہمی کے بہت سے پرائمری سورسز ایکسٹرنل سورسز ہیں جو قرآن سے باہر موجود ہیں، ان میں سے ایک سنت ہے، یہ بیسیکلی اصولی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو فکر ہے نا کہ قرآن فہمی یا مبادی تدبر قرآن یا فہم قرآن کی ابتدا قرآن سے ہوگی اور قرآن پہ یعنی الف سے یا تک، یہ بہت غلط سوچ ہے، بہت بگڑی ہوئی سوچ ہے۔ امام شافعی نے اصل میں اس سوچ کا رد کیا کہ قرآن کے عام کو سنت خاص کرے گی، یعنی قرآن فہمی کے کچھ لازمی ایکسٹرنل سورسز موجود ہیں، اگر آپ ان کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب ہم امام شافعی آگے مثالیں دیتے ہیں، اب یہ وراثت کی آیات ہیں، مطلب ہم کو پتہ ہے ان کے کیا معنی ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے، والدین کے حصے بیان کیے، اولاد کے حصے بیان کیے، اس کے بعد پھر آگے وراثت کی آیات ہیں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، میاں بیوی کے حصے بیان کر دیے، ٹھیک ہے، وہ سورہ نساء میں دوسرے رکوع کے اندر تفصیل سے یہ حصے بیان ہو گئے۔ اب اصل میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے، آیت کے آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کر دیے، یہ باپ کا ہے، یہ ماں کا ہے، ٹھیک ہے، یہ اولاد کا ہے، تو کیا کہا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ جو وراثت تقسیم ہوگی، یہ وراثت کب تقسیم ہوگی، وصیت، جو وصیت وہ میت کر کے گئی ہے اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد، یا دین یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ قرآن نے کیا بات کہی، قرآن نے یہ بات کہی ہے، ویسے تو چار چیزیں ہیں، جب بھی کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے
تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قرض ادا کیا جاتا ہے، پھر اگر کوئی اس نے وصیت کی ہے وہ نافذ کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب مال بچ جاتا ہے تو وہ وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ابھی یہاں کفن دفن کا تو معاملہ نہیں ہے، تین چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وراثت یعنی حصے بعد میں ملیں گے، پہلے کیا ہوگا؟ وصیت پوری ہوگی یا قرض ادا ہوگا۔ امام شافی کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَبَانَ أَنَّ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَزْوَاجِ مِمَّا سَمَّى فِي الْحَالَاتِ، اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ والدین کے جو حصے ہیں یا میاں بیوی کے جو حصے ہیں جو کہ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر آیات میں آ گئے نا، فی الحالات، یہ بعض حالات میں ان کو ملیں گے۔ وَكَانَ عَامَّ الْمَخْرَجِ، اور عام حالات میں یہی ان کے حصے ہیں، لیکن فدلت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وسلم کی سنت نے ہماری رہنمائی کی، اللہ انہ انما ارید به بعض الوالدین والازواج دون بعض، کہ یہاں بعض والدین اور بعض میاں بیوی مراد ہیں بعض کے علاوہ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بات پھر سمجھے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے جو شوہر ہیں، یعنی بیویوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے شوہر جو چھوڑ کے گئے ہیں، سوری یہ شوہروں کو کہا جا رہا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کہ جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے گئی ہیں تو تمہارے لیے اس میں سے نصف حصہ ہے۔ شوہروں کو یہ بات کہی، ازواجکم، اب یہ لفظ عام ہے، صیغہ عام ہے نا، ہم نے عام کے صیغے پڑھے تھے نا، عام کے صیغے پڑھے تھے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اضافت کے ذریعے جو ہے وہ عمومیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر عام کے صیغے جا کے نکالیں گے نا عام کی بحث میں تو اس میں ایک اضافت بھی مل جائے گی۔ ازواجکم کیا ہے؟ عام ہے، ہر شوہر اس میں داخل ہے۔ اسی طرح اوپر والدین کا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہ بھی اضافت کے ساتھ ہے، یہ بھی صیغہ عام ہے، تمام والدین اس میں شامل ہیں، یعنی ہر والد کے لیے کیا ہے؟ والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے، ہر شوہر کے لیے یعنی اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے نصف حصہ ہے۔ لیکن امام شافی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہر شوہر مراد نہیں ہے، یہاں ہر والد مراد نہیں ہے، یہ بات ہمیں سنت نے بتائی ہے کہ یہ دونوں صیغے یہ ہیں تو عموم کے صیغے، لیکن یہ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، ان کا عمومی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور یہ بات ہمیں سنت نے بتائی۔ فدلت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے رہنمائی کی ہے الا انہ انما ارید به بعض الوالدین، کہ یہاں بعض والدین مراد ہیں، والازواج، اور بعض جو ہے وہ میاں بیوی مراد ہیں، دون بعض، بعض کے علاوہ، وذالک ان یکون دین الوالدین، سوری دین الوالدین والمولود والزوجین واحدہ، اور وہ بات کیا ہے جو سنت نے ہمیں بتائی ہے، والدین والمولود اولاد والزوجین اور میاں بیوی، ان کا دین ایک ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر دین جو ہے دونوں کا مختلف ہو گیا تو سنت کیا کہتی ہے؟ کافر جو والدین ہیں اور اگر اولاد مسلمان ہے تو وہ اپنے والدین کی، کافر والدین کی وارث نہیں بنے گی، اور اگر اولاد جو ہے وہ کافر ہے اور والدین مسلمان ہیں تو والدین اپنی اولاد کے وارث نہیں بنیں گے، یعنی دین مانے ہے، مانے ہے حکم وراثت میں، ٹھیک ہے؟ ولا یکون الوارث منہما قاتلا ولا مملوکا، تو ایک تو دین جو ہے وہ دونوں کا کیا ہو؟ ایک ہو، وارث کا بھی مورث کا بھی، دوسرا وارث جو ہے وہ ان دونوں کا قاتل نہ ہو، یعنی قاتل بھی وارث نہیں بنتا، لا یرث القاتل، یہ سنت نے بات کہہ دی۔
تو قاتل اگر جو ہے وہ بیٹا ہوگا، بیٹا وراثت کے لیے اگر اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے یا ویسے قتل کر دیتا ہے تو وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا۔ تو قاتل جو ہے وہ اپنے مقتول کا وارث نہیں بنے گا، اور اسی طرح سے وہ غلام بھی نہیں ہونا چاہیے، غلام بھی وارث نہیں بنے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صیغے ہیں کہ تمہارے لائف پارٹنرز، تمہارے شوہر یا بیویاں، تمہارے والدین تمہاری جائیداد میں حصہ دار ہیں، وارث ہیں، تو یہاں تمہارے والدین میں تمام والدین نہیں شامل، قاتل کے والدین اس میں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کو اگر قتل کر دے تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، تو قاتل زوجین اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے کافر والدین یا کافر اولاد اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وراثت کے حق میں، ٹھیک ہے، اور غلام بھی شامل نہیں۔ تو مطلب غلام جو اولاد ہے یا غلام جو ہے وہ والدین ہیں وہ شامل نہیں ہے۔ تو یہ سنت نے واضح کیا۔ سر ایک دوسرے کوشچن، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر سوال یہ، جی سوال ہے سر۔ جی جی سر جی سر سوال یہ ہے کہ یہ جو احادیث جن سے ہمیں قرآن مجید کے عام کے اوپر ہم تخصیص کر رہے ہیں، تو یہ کیا احادیث بھی مطلب کسی خاص درجے کی ہونی چاہیے؟ مطلب کہ اپنے راویوں کے حساب مثلاً کہ یہ غریب، خواہ وہ غریب ہے، خواہ وہ عزیز ہے، خواہ وہ مشہور ہے، مطلب کسی کے ذریعے بھی یہ تخصیص ہو سکتی ہے، یا یہ اس کے لیے بھی کچھ جی مطلب کرائٹیریا ہے؟ کسی سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے، وہ آگے خبر واحد کی باس میں آ رہی ہے۔ امام شافعی نے کہا ایک راوی بھی ہو، ایک راوی بھی ہو بیان کرنے والا، جسے ہم اصطلاح میں اب غریب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی حجت ہے۔ جی تو جمہور کا موقف یہی ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یعنی مالکیہ، شوافی اور حنابلہ، تینوں کا موقف یہی ہے کہ خبر واحد سے آپ قرآن کے عام کی تخصیص کر سکتے ہیں۔ اناف نے البتہ یہ بات کہی ہے، یہ اضافی طور پہ ویسے ہی بتا رہا ہوں، اناف نے البتہ یہ بات کہی ہے کہ قرآن کا عام قطعی ہے، اس کی تخصیص جو ہے نا وہ خبر واحد سے نہیں ہوگی۔ ہاں اگر قرآن کے عام کی ایک مرتبہ تخصیص خود قرآن سے ہو چکی ہو تو پھر وہ ظنی الدلالہ ہو جاتا ہے، پھر خبر واحد سے اس کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ لیکن خیر بہرحال وہ اناف نے کچھ اور بھی اس کو معاملہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں خبر مشہور سے قرآن کے عام کی تخصیص ہو جاتی ہے، خبر مشہور بھی خبر واحد ہی ہوتی ہے، تو ایک اعتبار سے چاروں کا اتفاق ہے۔ وہ انہوں نے آپ کہیں کہ جی ذرا بات کو جو ہے وہ تھوڑا گھما پھرا کے بیان کر دیا۔ خیر وقال من بعد وصیت یوصی بها او دین، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ حصے جو ہے وہ وصیت جو میت نے کی ہے اس کی ادائیگی یا قرض کی ادائیگی کے بعد پورے کیے جائیں گے۔ تو فابان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الوصایا مقتصر بها علی الثلث، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ثلث سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت محدود ہے، مقتصر بها علی الثلث تک محدود ہے، ایک تہائی تک، 1/3 تک، لا یتعدى، اس سے بڑھے گی نہیں۔ ولاہل المیراث الثلثان، اور جو بقیہ 2/3 ہے وہ وراثت والوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وابان ان الدین قبل الوصایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات کہی کہ سارا مال وصیت نہیں کر سکتا۔ قرآن میں تو عام ہے نا بھائی وہ وصیت کر جائے، کتنی وصیت کرے وہ تو عام بات ہے، قرآن نے تو نہیں کہا تھوڑی کرے زیادہ کرے، لیکن سنت نے اس کو خاص کر دیا کہ 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے۔ سب نے مان لیا اس کو، کسی نے خبر واحد کہہ کے مان لیا، کسی نے خبر مشہور کہہ کے مان لیا، بہرحال مان سب نے لیا، جو بھی ہمارے یہاں روایتی مکاتب فکر ہیں، جو نہیں بھی ہیں انہوں نے بھی مان لیا، انہوں نے کسی اور طرح سے مان لیا، یعنی فرائی مکتب فکر والے، خیر اس کو ہم دیکھیں گے کسی اور وقت۔ اور دوسری اللہ کے رسول نے ایک اور بات واضح کی، ان الدین قبل الوصایا، یعنی قرآن میں یہ نہیں ہے،
قرآن میں تو وصیت پہلے ہے، دین بعد میں ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول وسلم نے کہا کہ بھائی دین پہلے ہے، وصیت بعد میں ہے. وَأَبَانَ وسلم نے واضح کی ان الدین قبل الوصایا، کہ دین وصیت سے پہلے ہوگا، یعنی قرض کی ادائیگی وصیت سے پہلے ہوگی، سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اور وراثت کے حصوں سے پہلے بھی جو ہے وہ قرض ادا کیا جائے گا. وَأَنَّ لَا وَصِيَّةَ وَلَا مِيرَاثَ، کوئی وصیت لاگو نہیں ہوگی، کوئی وراثت یا کوئی حصے تقسیم نہیں ہوں گے، حتیٰ یستوفی اہل الدین دینہ، یہاں تک کہ جو قرض لینے والے ہیں جب تک اپنا پورا پورا قرض نہیں لے لیتے اس وقت تک وصیت اور حصوں کو پیچھے رکھا جائے گا. تو یہ امام شافعی نے بات کی. دوسری مثال جو امام شافعی نے بیان کی وہ کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے وضو کی، اس میں کیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، واضح ہے بات، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فَقَصَدَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَصْدَ الْقَدَمَيْنِ بِالْغَسْلِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات واضح کی ہے کہ دونوں جو قدم ہے نا ان کو دھویا جائے گا، دونوں پاؤں کو دھویا جائے گا. یہاں پہ ہے نا وَأَرْجُلَكُمْ، اچھا یہاں وَأَرْجُلَكُمْ بھی لکھا ہوا ہے، وَأَرْجُلِكُمْ بھی لکھا ہوا ہے. نیچے ہم امام شافعی کا استدلال جب پڑھتے ہیں نا تو امام شافعی نے دونوں کو مانا ہے، کیونکہ دونوں معروف قرات ہیں، دونوں معروف قرات ہیں. ہمارے ہاں وَأَرْجُلَكُمْ ہے، لیکن متواتر قرات میں 7 عشرہ قرات میں وَأَرْجُلِكُمْ بھی ہے. تو امام شافعی نے دونوں قرات کو قرآن کا ہے، دونوں قرات کو قرآن کا ہے، اور پھر دونوں سے کیسے استدلال کیا اس کو ہم سمجھتے ہیں. تو امام شافعی یہ بات اس لیے انہوں نے یہاں جو ہے نا وہ دونوں ڈال دیے، زیر بھی ڈال دی، زبر بھی ڈال دی. تو فقاصد جل ثناؤ قصد القدمین بالغسل، تو اللہ عز و جل نے یہاں پہ دونوں پاؤں کو دھونے کا قصد کیا، کما قصد الوجہ والیدین، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ چہرے کو دھو اور دونوں ہاتھوں کو دھو. ٹھیک ہے، تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وجوہکم تم دھو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو، اور وَأَرْجُلَكُمْ یہ بھی مفعول بن جائے گا، اس کا عطف ایدیکم پہ پڑے گا، ایدیکم کا عطف وجوہکم پہ پڑے گا، تو وَأَرْجُلَكُمْ فَاغْسِلُوا کا یہ کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا. تو ایک تو یہ ہو گیا. فَكَانَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْقَدَمَيْنِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْوَجْهِ مِنَ الْغَسْلِ. اس آیت کا ظاہر یہی کہتا ہے، یعنی اگر ہم ارجلکم کی قرات لیں تو آیت کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ لا یجزئ فی القدمین، کہ قدمین میں وہی بات، یعنی دونوں پاؤں میں وہی حکم ہمیں کفایت کرے گا جو حکم ہمیں چہرے میں کفایت کرے گا، اور وہ کیا ہے، دھونے کا حکم ہے. یا او الراس من المس، یا دونوں پاؤں میں ہمیں وہی حکم کفایت کرے گا جو حکم ہمیں سر میں کفایت کرے گا، اور وہ حکم کیا ہے، من المس، مسا کرنے کا حکم ہے. یعنی وَأَرْجُلِكُمْ کی قرات اگر ہم لیں تو وَكَانَ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ أُرِيدَ بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں قدموں یا دونوں پاؤں کے دھونے سے جو ہے کیا مراد ہو، او مسحہما، یا دونوں پاؤں کے مسح کرنے سے کیا مراد ہو، بعض المتوضئین، بعض وضو کرنے والے مراد ہوں، دون بعض کے علاوہ. دیکھیے جی امام شافعی اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2 قراتیں ہیں، ارجلکم کی لیں پاؤں کو دھونا بنتا ہے، ارجلکم کو لیں تو پاؤں کا مسح بنتا ہے. دونوں صورتوں میں قرآن کی آیت عام ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں کو. کوئی اضافت کی وجہ سے کیا اس میں عموم پیدا ہو گیا.
اضافت کی وجہ سے اس میں کیا ہے، عموم پیدا ہو گیا. تو یہ عام کے صیغے ہیں، عام کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، آپ غسل کا حکم لیں، پاؤں کو دھونے کا لیں، یا پاؤں کے مسح کرنے کا حکم لیں، لیکن یہاں پہ عام مراد نہیں ہے، یہاں پہ خاص مراد ہے. سارے وضو کرنے والے یہاں پہ مراد نہیں ہیں. سب وضو کرنے والے پاؤں نہیں دھوتے، اور سب وضو کرنے والے مسح نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یعنی جس نے موزے نہیں پہنے تو وہ پاؤں دھو رہا ہے، اور جس نے موزے پہنے ہیں تو وہ مسح کر رہا ہے. تو موزے پہننے والے مسح کر رہے ہیں، پاؤں نہیں دھو رہے، اور موزے نہ پہننے والے پاؤں دھو رہے ہیں، مسح نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو دونوں قرات میں سے کوئی بھی قرات آپ مراد لے لیں تو یہ آیت اپنے عمومی معنی پر نہیں ہے. یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں. تو فلما مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین، تو اللہ کے رسول نے جب موزوں پہ مسح کیا، وامر به، اور اس کا حکم دیا، من ادخل رجلیہ فی الخفین، کہ جس نے اپنے پاؤں کو موزوں میں داخل کیا ہو، وہ کامل الطہارہ، جبکہ وہ وضو کی حالت میں ہو. یعنی مسح اسی وقت جائز ہوتا ہے نا جب آپ نے وضو کر کے موزے پہنے. تو دلت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے وسلم کی سنت اب یہ رہنمائی کر رہی ہے اس بات پہ، الا انه انما اريد بغسل القدمين او مسحهما بعض المتوضئين دون بعض، کہ اللہ کے وسلم کی مراد یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید کی آیت میں سارے وضو کرنے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ کون مراد ہیں؟ بعض المتوضئین، بعض وضو کرنے والے مراد ہیں، دون بعض، بعض کے علاوہ. بغسل القدمین او مسحهما، پاؤں دھونے کا معاملہ ہو یا مسح کرنے کا معاملہ ہو، دونوں صورتوں میں بعض وضو کرنے والے مراد ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح امام شافعی تیسری مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. ٹھیک ہے، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت. اب عام ہے نا، کون چوری کرنے والا، چھوٹا بڑا، عاقل بالغ ہے یا مجنون دیوانہ ہے، سب بھی شامل ہے، جو بھی چوری کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الف لام عموم کا فائدہ دیتا ہے نا، لام استغراق ہم نے پڑھا تھا نا عام کی صیغوں میں، لام استغراق عموم کا فائدہ دیتا ہے. وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے، اب یہ قرآن کا یہ صیغہ کیا ہے، عام ہے، لیکن اللہ کے وسلم نے یہ سنت جاری کی ہے کیا، اللہ قطع فی ثمر ولا قصر. ٹھیک ہے، کہ وہ پھل جو درختوں پہ لگے ہیں، یا وہ شگوفے جو درختوں کے اوپر لگے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ پھل ابھی تیار نہیں ہوا، وہ اگر کسی نے توڑ لیا ہے، توڑ کے کھا لیا ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ قطع ید کی حد نہیں ہے، قطع ید کی حد اس میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ حرز میں نہیں ہے. حرز میں یعنی وہ مال محفوظ نہیں ہے، اوپن ہے نا. جیسے جاتے جاتے کسی نے جو ہے وہ مکئی کا جو ہے وہ کھیت تھا، اس میں سے سٹا نکال کے کھا لیا. ٹھیک ہے، یا کسی کا آموں کا باغ تھا اور پتھر مار کے جو ہے وہ آم گرا کے جو ہے وہ اٹھا کے لے گیا. تو اللہ یقطع الا من بلغت سرقته، اور اللہ کے رسول نے یا سنت نے یہ واضح کیا ہے کہ لا یقطع، قطع ید نہیں ہوگا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، مگر کب، من بلغت سرقته، جس کی چوری پہنچ جائے ربع دینار کو، دینار کے چوتھے حصے کو یا اس سے زائد ہو. ٹھیک ہے، دینار کا چوتھا حصہ، 30 دینار جو ہے وہ 7.5 تولے کے برابر ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ یوں کہہ لیں کہ یہ تقریباً کوئی 1 گرام کے قریب بنتا ہے، 1 گرام کے، کیونکہ 7.5 تولے جو ہے وہ 85 گرام ہوتا ہے. تو یہ کوئی 1 گرام کے قریب بنتا ہے نصاب قطعیت کا. اسی طرح وقال اللہ تعالیٰ نے کہا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا مرد یا عورت. اب یہ عام ہے، اب اسی سے غامدی صاحب کو غلط فہمی لگی نا، بلکہ ان کے استاذ اصلاحی صاحب کو بھی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ جی یہ صیغے عام ہے، زنا کرنے والا مرد یا عورت، مطلب شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی غیر شادی شدہ ہو، قرآن نے کہا زنا کرنے والا ہو، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، دونوں کے لیے ایک سزا کیا ہے، 100 کوڑے. تو قرآن کا یہ جو ہے وہ لفظ عام ہے، تو ہم اس کو خبر واحد سے اس کی تخصیص نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک ایکسٹرنل سورس ہے. سنت سے ہم اس کی تخصیص نہیں کر سکتے. اب امام شافعی کا تو یہ موقف نہیں ہے.
امام شافعی آپ کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود قرآن نے تخصیص کر دی، قرآن نے بتا دیا کہ یہ لفظ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، تو قرآن کا یہ انداز یہ بتا رہا، اچھا یہاں پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ تو قرآن نے بتا دیا، لیکن گہرا نقطہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے قرآن نے یہ بتایا ہے، چلیں پہلے یہ آیت پڑھ لیں۔ وقال فی الامام، اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، لونڈیوں کے اوپر جو ہے وہ نصف سزا ہے، یعنی اگر آزاد عورت ہے تو اس کی 100 کوڑے سزا ہے، تو اگر لونڈی جو ہے زنا کرے گی، بدکاری کرے گی، تو اس کی سزا نصف ہے، یعنی 50 کوڑے ہے۔ تو امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ خود قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہاں زانیہ میں لونڈی شامل نہیں ہے، صرف کون شامل ہے؟ آزاد عورت شامل ہے، تو گویا قرآن نے خود بتا دیا کہ وہ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے۔ تو یہ بتایا تو قرآن نے ہے، یہ بتایا تو قرآن میں ہے کہ وہ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بات طے ہو گئی، یہ بہت اہم بات ہے، یہ گہری بات ہے، اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن بعض اوقات اپنے عموم پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بات خود قرآن نے ہمیں بتا دی ہے کہ قرآن کا بعض اوقات صیغہ عام اپنے عموم پر نہیں ہوتا، اس لیے اس کا تتبع کرنا چاہیے، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کی کوشش کرنی چاہیے یہ معلوم کرنے کی کہ قرآن کا یہ صیغہ یہاں پہ اپنے عمومی معنی میں ہے کہ نہیں۔ فضل سوال القرآن علی انہ انما ارید بجلد المیاء الاحرار، تو قرآن نے یہ دلالت کی ہے کہ یہاں پہ 100 کوڑے جس کو مارے جائیں گے وہ کون ہیں؟ وہ آزاد ہیں، دون الاماء، آزاد عورتیں ہیں، اس میں لونڈیاں شامل نہیں ہیں۔ جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی جی سر، ہاں جی 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 سر، سر سوال یہ ہے کہ جس طرح سر ابھی آپ نے بتایا کہ احناف مطلب کہ ان کا یہ وہ اصول یہ ہے کہ اگر عام کی تخصیص خود قرآن مجید سے ہو جائے تو پھر خبر واحد سے بھی تخصیص کر سکتے، تو جو غامدی صاحب ہیں وہ ذرا یہ جو مطلب قرآن مجید خود اپنے عموم کی تخصیص کر رہا تھا، یہ ان کے بھی نظر سے گزرا ہوگا، تو پھر کیا وہ اس چیز کو نہیں آن کرتے یا مانتے کہ اس اصول کو کہ خبر واحد سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے، جبکہ ایک دفعہ اس کی تخصیص خود قرآن مجید کر کے اس کی دلالت کو ذنی کر چکا ہے؟ دیکھیں ان کا اس معاملے میں بہت واضح موقف ہے کہ قرآن کے عام کو قرآن سے باہر کی کوئی شے خاص نہیں کر سکتی، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ وہ میں نے شروع میں بیان کر دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن فہمی کی ابتدا قرآن سے شروع ہوگی، قرآن پہ ختم ہو جائے گی، باہر والی چیزیں ساری سائڈ پہ رکھ دو، وہ حدیثیں ہیں، وہ آثار صحابہ ہیں، وہ شان نزول کی روایات ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ دو، تو قرآن کے عام کی قرآن ہی تخصیص کرے گا، تو قرآن نے ایک مرتبہ تخصیص کر دی تو اب اس کے بعد بھی خبر واحد سے اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایکسٹرنل سورس ہے۔ تو سر یہ جو وہ اپنا اصول ہے اس کو وہ اسلاف میں کسی کے ساتھ جوڑتے ہیں، مثلا وہ جب وہ کسی کے ساتھ وہ کسی سے پیچھے سے اس کو کرتے ہیں کہ پیچھے بھی کسی نے کیا ہے یا پہلی دفعہ مطلب انہوں نے کچھ نیا ایجاد کیا ہے، یہ وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں اس بات؟ دیکھیے غامدی صاحب نے ویسے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب جو میزان ہے نا اس کے جو اصول و مبادی مرتب کیے ہیں اس میں انہوں نے امام شافعی کو اپنے سورسز میں نقل نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اب ان کی آپ کہیں کہ جو غامدی صاحب کے فالوورز میں جو فرسٹ کلاس ہے پھر سیکنڈ کلاس ہے وہ آپ کو ایسے بہت سے حوالے دیتے نظر آ جاتے ہیں، جی جی یہ تو ہمارا موقف تو امام شافعی کے یہاں بھی مل جاتا ہے، نقل الکافہ عن الکافہ، خیر اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، اب تو ہم ان کی کتاب براہ راست پڑھ رہے ہیں نا، تو امام شافعی کے ہاں ان کا موقف ہے ہی نہیں، بس آوازیں ہیں، وہ جب ان کے اوپر اعتراضات ہوئے تو انہوں نے جواب میں یہ کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ایسا ہے نہیں، ایسا ہے غلط فہمی ہے بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو فضل القرآن، قرآن نے یہ رہنمائی کی ہے علی انہ انما ارید بجلد المیاء الاحرار دون الاماء، کہ اس سے مراد یعنی 100 کوڑے جو ہے جس کو مارے جائیں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ آزاد عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں۔ تو فلما رجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے وسلم نے رجم کیا السیبہ من الزنا، شادی شدہ کو،
شادی شدہ زانی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ولم یجلد ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے نہیں مارے، رجم کیا، ٹھیک ہے؟ تو دلت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اللہ کے رسول کی سنت یہ بتا رہی ہے الا ان المراد بجلد المیا من الزنا، کہ یار ایک اور بہت اہم بات ہے، ایک اور بہت اہم بات ہے، خیر اس کو پڑھنے کے بعد پھر بتاتا ہوں کہ ان المراد بجلد المیا من الزنا، کہ 100 کوڑے مارنے سے مراد جو ہے، زانی کو 100 کوڑے مارنے سے مراد کیا ہے؟ الحران البکران، ایک تو آزاد، یعنی ہر زانی مراد نہیں ہے، ایک تو آزاد ہو اور دوسرا غیر شادی شدہ ہو، بکران غیر شادی شدہ۔ سنت نے بتا دیا کہ شادی شدہ اس میں شامل نہیں ہے، شادی شدہ کی سزا رجم ہے۔ اسی طرح سنت نے کیا بتا دیا، ولا ان المراد بالقطع فی السرقہ، کہ چوری میں جو قطع ید کی جو سزا ہے یا حکم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ من سارا من خرز، جس نے چوری کی مال محفوظ کی، مال محفوظ جو کسی نے چھپا کے رکھا ہے نا، اب آپ نے گھر کے باہر سامان رکھ دیا، کو اٹھا کے لے گیا، یہ چوری وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر قطع ید ہو، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ بالغت سارقتہ ربع دینار، ایک تو یہ کہ وہ مال محفوظ سے چوری ہو، اور دوسرا اس کا نصاب بھی بیان کیا۔ نصاب کیا ہے؟ کہ وہ ربع دینار کے برابر ہو۔ اگر کسی نے کسی کے جو ہے وہ ٹیشو پیپر اٹھا لیا مثال کے طور پہ، کیا اس کے اوپر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ چھوٹی چیز کے اوپر نہیں کاٹا جائے گا، یہ سنت نے واضح کر دیا۔ یعنی وہ منیمم، مطلب اس کی کوئی ویلیو ہونی چاہیے، ویلیویبل چیز ہونی چاہیے، کم از کم 1 گرام سونا، اتنی اس کی ویلیو۔ دون غیر امام من لازمہ اسم سارقہ وزنا، ٹھیک ہے؟ تو ایک اہم بات یہ بھی ہے یہاں پہ کہ امام شافعی جو ہے نا یہاں بیان کو واضح کر رہے ہیں، بیان کو۔ امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کی نا، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، اس کی آپ تبیین کریں، اس کو آپ کھول کھول کے بیان کریں۔ تو قرآن مجید کی تبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، آپ کا فریضہ منصبی تھا۔ تو یہ جو بیان ہے جس کی اللہ نے بھی ذمہ داری لی، ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کرنا، یعنی قرآن کو کھولنا، قرآن کے معنی کو بیان کرنا پھر ہمارے ذمے ہے۔ یعنی اللہ نے لفظ بھی اتارا اور اس لفظ کا معنی اللہ نے کہا میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ معنی بھی بیان کروں، تو اللہ نے اس لفظ کا معنی اپنے رسول کی زبانی بیان کیا، سمجھ رہے نا بات؟ تو گویا قرآن لفظ ہے، سنت اس کا معنی ہے، سنت اس کا معنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لفظ کے معنی بیان کر رہے ہیں، اور وہ معنی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے، اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے۔ وہ تو قرآن نے کہا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں، جب انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ اس قرآن میں تبدیلی کر کے لے کے آئیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس کو اپنی طرف سے جو ہے تبدیل کر دوں، یہ میرے لائق نہیں ہے، میرے شان نہیں ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہی کا پیروکار ہوں۔ تو یہ سنت بھی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، تو قرآن کا لفظ بھی نازل ہوا قرآن کی صورت میں، قرآن کا معنی جس کے بیان کی اللہ نے ذمہ داری لی، بیان سے مراد قرآن کا معنی، تو اللہ نے وہ قرآن میں بھی نازل کیا قرآن کا معنی، اور قرآن کے علاوہ بھی نازل کیا، اور جو قرآن کے علاوہ اللہ نے قرآن کا معنی نازل کیا اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے مطلع فرمایا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ جو تفسیر نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیسیکلی اللہ کا وہ بیان ہے جس کی اللہ نے ذمہ داری لی تھی، وہ بیان ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول کے اوپر ڈالی کہ آپ
میرے بندوں کے لیے جو ہے وہ قرآن کو واضح کر دیں, کھول کھول کے بیان کر دیں. سر ٹائم سر کلاس کا اوور ہو تو گیا. بس ہمارا بس اب یہاں تک ختم ہو گیا. تو اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ اگلی بات جو ہے وہ شروع کریں گے, وہ ہے خبر واحد کی بات, وہ اصول حدیث سے متعلق ہے. تو یہ تو قواعد لغویہ عربیہ سے متعلق تھی, یا بیان کی بحث تھی, یا کتاب و سنت کا آپ کہہ لیں کہ باہمی تعلق کیا ہے, ریلیشن شپ کیا ہے, اس کو جو ہے وہ امام شافعی نے واضح کیا ہے کہ کتاب اصل میں لفظ ہے اور سنت اس کا معنی ہے. لفظ بھی نازل ہوا اور اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی کر دیا ہے یہ بیسیکلی قرآن مجید کا وہ بیان ہے جس کی اللہ نے ذمہ داری لی, اور یہ وہ تبیین ہے جس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ڈالی. چلیں جی, جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ.